کہ یہ میں مانتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کے حالات سامنے آئے ہیں جو اس لت. اچھا یہ بھی ایک فالٹ ہے اس میں کہ یہ عمل ایک دفعہ ہوتا نہیں ہے. آپ جو نوجوانوں کی ہسٹری جمع کریں نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا کہ یار بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا تو یہ عمل کر لیا. نا جس نے ایک دفعہ کیا وہ دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے پھر یہ عمل. اس کو ایسی حس اس کی بڑھ جاتی ہے اور ٹھڑک بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ معاملہ اس کے کنٹرول سے باہر نکل جائے. وہ 100 بار توبہ کرے گا, 100 بار توبہ توڑے گا وہ. تو یہ پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دفعہ یہ عمل کر لیا تو اب سکون میں آ گیا. نا. میرے پاس جو نوجوان آتے ہیں ان کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں وہ کیا کچھ. ایک صاحب کی 2 بیوی. اچھا ہاں یہ بھی بتا دوں, جب یہ لت زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ بیماری شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک صاحب, میں نے جو زندگی میں سب سے پہلا فتویٰ لکھا ہے نا وہ کیا تھا, آپ حیران ہوں گے. یہ 1999 میں سوال آیا, ایک آدمی کی 2 بیویاں, اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی یہی سوچ کے کہ یار ابھی اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں, تسکین کر لیتا ہوں, برائی سے بچ جاؤں گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. شیطان نے الٹے سیدھے اس کو جو ہے نا دلائل دیے اور کہتا ہے مجھے یہ برائی جب ہو گیا تو چسکا لگ گیا. پھر کہہ رہے پھر جب میں نے نکاح کیا ہے نا, ایک شادی کی ہے تو میری یہ عادت نہیں چھوٹی, دوسری 2 بیویاں اس کی, کہہ رہے پھر بھی نہیں چھوٹی. تو کہہ رہے میں اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ یار میری بیویاں بھی ہیں پھر بھی مجھے ان کو تسکین اس میں ہوتی ہے. پھر بالکل ایسے ہے جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو جب لڑکوں کی عادت پڑ گئی تو اب ان کو عورت سے تسکین بولتے کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ ہینڈ پریکٹس کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی لت پڑ جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی. تو وہ کہہ رہا ہے میری 2 بیویاں تھیں, 1999 کی بات کر رہا ہوں میں, اس نے سوال بھیجا. تو کہہ رہا ہے کہ میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک دن میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ